دفاع وطن بقائے وطن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہ خصوصی ٹرانسمیشن یوم دفاع یوم شہداء کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچ رہی ہے. میں ہوں سید فاروق حسن اور مختلف سیگمنٹس میں ہم آپ کی ملاقات مختلف مہمانوں سے بھی کرا رہے ہیں. یہ والا جو سیگمنٹ ہے یہ میرے دل کے بہت نزدیک ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں جو میری مہمان شخصیات ہیں ان کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے اور ہم سب معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی ذات سے ہو، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے ہمارا تن من دھن ہمیشہ حاضر ہے. ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ بھی شانہ بشانہ چل رہی ہیں اور آرمڈ فورسز میں بھی ان کی شمولیت اور ان کی جو کارکردگی ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے. تو اس سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات اپنے بہت ہی خاص دوستوں سے کراؤں گا. میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں کوموڈور کامران کرسٹی. پاکستان بحریہ میں کوموڈور کے رینک میں فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ پاکستان بحریہ کی مرین انجینئرنگ برانچ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ پاکستان کی مسیح برادری سے کوموڈور کے سینئر رینک میں ترقی پانے والے چند افسران میں آپ شامل ہوتے ہیں. آپ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور پاکستان نیول وار کالج سے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بحری جنگی جہازوں اور ہیڈ کوارٹرز میں فرائض انجام دینے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. آپ نے ایم ایس بھی کیا ہوا ہے نیوکلیئر انجینئرنگ میں اور ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. ان کے ساتھ جناب ہمارے ساتھ مہمان ہیں، بہت ہی خاص مہمان ہیں. حال ہی میں ان کی ترقی ہوئی ہے بریگیڈیئر کے عہدے پہ، پاکستان افواج کا حصہ ہیں اور وطن کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ہیلن میری جو پاک فوج میں خدمات انجام دے رہی ہیں. ان کا تعلق بھی پاکستان کی مسیح برادری سے اور وہ آرمی میڈیکل کور میں خدمات انجام دے رہی ہیں. حال ہی میں ان کی ترقی ہوئی ہے بریگیڈ کے عہدے پہ جو نہ صرف ان کی محنت اور قابلیت کا اعتراف ہے بلکہ پاکستانی خواتین کے لیے بھی ایک قابل فخر لمحہ ہے. اس وقت سی ایم ایچ لاہور میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں یہ پیتھولوجی کی اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے نہ صرف مریضوں کی خدمت کر رہی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال قائم کر رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس میم، اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو. تھینک یو. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جی لیفٹیننٹ کمانڈر نازش جاوید، تمغہ امتیاز ملٹری. اس وقت نیول ہیڈ کوارٹرز میں او اینڈ ایم ڈائریکٹریٹ میں بطور سٹاف آفیسر ڈیٹا مینجمنٹ تعینات ہیں. 2007 میں پاکستان بحریہ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور 17 سالہ سروس کے دوران مختلف یونٹس میں سرو کرتی رہی ہیں. انہوں نے بطور انسٹرکٹر پی این ایس بہادر میں بھی خدمات انجام دیں. السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. لیفٹیننٹ کمانڈر نازش جاوید، تمغہ امتیاز ملٹری. اور ان کی اور بھی اچیومنٹس ہیں وہ جب میں ان سے بات کروں گا تو اس حوالے سے بات کریں گے. یہ پہلی خاتون آئی ٹی آفیسر ہیں جنہوں نے پہلی پی ایف بٹالین میں آئی ٹی سیٹ اپ قائم کیا. اچھا جی، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کیپٹن ہما نواز. کیپٹن ہما نواز نے 2018 میں نمل یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن کیا اور ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی. 2019 میں پی ایم اے لیڈی کیڈٹ کے 15ویں کورس کے تحت کمیشن حاصل کیا اور آئی ایس پی آر ڈائریکٹریٹ میں تعینات ہیں. اپنی سروس کے دوران آپ نے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دیں جن میں جنرل اسٹاف آفیسر اور ہلال میگزین کی مارکیٹنگ مینیجر بھی ان کے اسائنمنٹس میں شامل ہے. آپ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک تحریک کا ذریعہ ہیں. اپنے تمام مہمانوں کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. آج 6 ستمبر یوم دفاع یوم شہداء کی خصوصی ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن سے اور آپ سب ہمارے مہمان ہیں. سب سے پہلے سر کرسٹی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان بحریہ میں آپ کا سفر کیسا رہا اب تک شروع سے؟ پاکستان بحریہ میں میرا سفر اٹ واز لولی. I probably don't have words to explain it. I think one of the best
decisions of my life was to join the services and that to Navy. اور it spans over یہ 32 سال کا سفر ہے. ٹھیک. اس اگست میں 32 سال ہمیں پورے ہوئے. ماشاء اللہ. اور مطلب نتھنگ لائک اٹ. واٹ واز دی انسپریشن؟ کیسے آپ نے نیوی جوائن کی؟ کس نے آپ کو؟ اچھا والد صاحب نے یا؟ جی یہ تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیر واز نو انسپریشن ایکچولی. اوکے. انسپریشن واز ٹو پروبیبلی جوائن دی آرمی. نیوی کا مجھے پتہ نہیں تھا. ٹھیک. تو میرا ایک کلاس فیلو تھا, ہی ٹو از ان دا نیوی, طارق مراج. ہی ٹو از اے کاموڈور. سو انہوں نے نیوی جوائن کی, انہوں نے ISSB کے ایگزام دیا. ہی واز اے ٹاپر ان آر کلاس. تو جب ہمارے بورڈ کے ایگزام ہوا تو ہی واز جسٹ لائک بالکل ہی ریلیکس وہ پھر رہا تھا کیونکہ وہ نیوی میں ایڈمٹ ہو چکا تھا. تو واٹ ہیپنڈ واز کہ دیٹ واز دی ٹرو انسپریشن ایکچولی کہ یار لک ایٹ ہم, یہ اتنے مزے سے ایگزام دینے کی تیاری کے بغیر ایگزام دینے آ گیا. تو دیٹ واز دی ایکچوئل انسپریشن. پھر وہ ہی ٹک می ٹو دی لائبریری, لائبریری میں اخبار میں نیوی کا ایک دن اشتہار آیا ہوا تھا تو وہ ہم نے پھاڑا وہاں سے اور وہ میری جیب میں ڈالا اس نے. اینڈ دین آئی کیم ہوم, اور پھر میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میں نیوی جوائن کرنا چاہتا ہوں. اور دیٹ ڈے اینڈ ٹوڈے اٹ از آلموسٹ 32 ایئرس, اور آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو گاڈ. نہیں ایبسلیوٹلی, پاکستان از پراؤڈ آف یو جی. اور مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اس 32 سال کی سروس میں کوئی ایسا لمحہ, انسیڈنٹ جو آپ کے لیے ناقابل فراموش ہو؟ جی دیر آر مینی, اس طرح کے تو بہت سارے ہیں جو نہیں بھولے جا سکتے. کوئی ریلیٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیر آر مینی, لائک رائٹ فرام دا ڈے ون جب ہم جونیئر کیڈ کالج میں گئے تھے, اس کے بعد پھر ہم اکیڈمی میں گئے تھے. وہ والا ٹائم بالکل ڈفرینٹ تھا. اٹ واز اے ٹریننگ پیریڈ آف ٹائم. اس کے بعد پھر انجینئرنگ کا ٹائم, وہ بھی بڑا مطلب ایک دم لکھائی پڑھائی والے ماحول میں آ گئے تھے. لیٹر آن پھر جو میکینیکل انجینئرنگ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم جہازوں پہ چلے گئے. وہ ایک اور بالکل ڈفرینٹ ایٹماسفیئر تھا. جی بالکل ڈفرینٹ ایٹماسفیئر تھا, بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. جہازوں پہ چونکہ تقریباً ساری میکینیکل کی مشینری لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی واچ کیپنگ یعنی کہ اس کو اپرینٹس شپ آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو سیکھا. اینڈ کامریڈ شپ آئی وڈ سے کہ جو ہمارے کورس میٹس ہیں ان کے ساتھ میں رہے, سینئرز جونیئرز سبھی کے ساتھ میں رہے. تو اٹس آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی, ایوری ڈے از این ایکسپیرینس. ایوری ڈے از این ایکسپیرینس, پلس دیر از نتھنگ وچ از انفارگیٹیبل. صحیح, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بھولی جا سکتی ہو. صحیح. تھینک یو ویری مچ کمانڈر صاحب, آپ کے پاس ہم واپس آئیں گے. اچھا جی, اپنی اگلی مہمان کی طرف چلیں گے. بریگیڈیئر ہیلن میری. بریگیڈیئر ہیلن میری, آپ نے آرمی میڈیکل کالج سے پاس آؤٹ کیا؟ نہیں, میں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے MBBS کیا. اینڈ آئی جوائن پاکستان آرمی ان 1997 when I got married to my husband who was presently he is retired. He is an artillery officer. Okay. So when I got married to him and تو آپ نے کہا کہ اب میں بھی آرمی میں جاؤں گی. جی, him and all his unit officers, I used to see them in uniform. So they were an inspiration for me. So I joined Pakistan Army. And I feel proud to be wearing the khakis. And I think that میں نے پاکستان آرمی جوائن کی تو میں نے صرف MBBS کیا ہوا تھا. نہ صرف یہ کہ پاکستان آرم فورسز نے مجھے آج جو میں ہوں میری پرسنل اور کریکٹر بلڈنگ کی, بلکہ مجھے میرے ایجوکیشنل جو میرے ایمز تھے, گولز تھے زندگی میں, وہ بھی مجھے اچیو کرنے میں پاکستان آرمی نے بہت بڑا رول ادا کیا. اس سلسلے میں MBBS کے بعد میں نے پاکستان آرم فورسز میں رہتے ہوئے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی سے اسپیشلائزیشن کی ہیماٹولوجی میں. اس کے بعد میں نے پاکستان آرمی کو ریپرزینٹ کیا کنگز کالج لنڈن میں, وہاں میں مولیکولر ہیماٹولوجی پڑھنے گئی. پھر اس کے بعد پاکستان آرمی کی طرف سے میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی US سے مولیکولر ہیماٹولوجی پڑھنے گئی. اور نہ صرف یہ بلکہ سویلین ادارہ ہے آغا خان یونیورسٹی, پاکستان آرمی نے مجھے اجازت دی کہ میں وہاں سے ہیلتھ پروفیشنلز ایجوکیشن میں نے وہاں سے ڈگری لی. اینڈ آئی ایم اے سرٹیفائڈ انڈر گریڈ اینڈ پوسٹ گریڈ ٹیچر
for medical education. Presently, Pakistan Army, I give credit to it again for allowing me to pursue my PhD in molecular hematology, and whatever I am today, resilient, strong and brave woman, it is all because of Pakistan Army, جس نے میری personal اور professional growth میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. زبردست. اور لیکن آپ کو جو انفلوئنس ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کی وجہ سے آپ نے جی بیکاز آئی سو ہم آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ یار جی. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آئی واز ینگ اینڈ وی ور ان MBBS وی یوز ٹو سی دیٹ اسٹکر مین ایٹ دیئر بیسٹ پاکستان آرمی. پاکستان آرمی تو اٹ واز ویری اٹ یوز ٹو بی ویری یو نو لائک بڑا امیزنگ سا میسج لگتا ہے کہ what are they doing that they are you know so good at. So different. So now at least we can say men and women at their best. Men and women at their best, and you just got promoted to mashallah brigadier rank. Ji. That's a big achievement. Ji. How do you feel? It's amazing the kind of response I have had from the people around me, from all ages, gender, religion, the way they have responded to my promotion, and I really feel that I have made my mark in my life, because all these young people, when they come up to me and tell me that I have inspired them, especially the women, that I have inspired them to you know break the glass ceilings and aspire for more in life, and they can be both a homemaker and at the same time a professional woman, is really amazing for me. That I have been able to touch so many lives, not just in Pakistan but you know like internationally. I have had so many people approaching me and congratulating me, and especially I would say for my community, my people from my community, they feel very proud of me. Yes. And it is a moment of pride for me as well, that میں نے جو ہے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی ڈسکریمنیشن ہوگی میرے جینڈر یا میرے ریلیجن کی بیسس پہ. میں نے اپنی سروس، اپنی ڈیڈیکیشن اور میرٹ پہ more than 2 decades of service I have put in. That's amazing. اور نہیں یہ that's what I wanted to actually highlight کہ انکلوژن اور ڈائیورسٹی کا ایک ایلیمنٹ تو ہے بالکل، لیکن سب سے بڑھ کے ٹرانسپیرنسی کا ہے جی کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو there is no stopping. جی You'll be judged on merit. ایسے اور آپ نے جیسا کہ مسیحی برادری کا بھی ذکر کیا، obviously we all مطلب I've studied in a missionary school، اور مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو سارا ہم چرچ بھی جاتے تھے کرسمس پہ، اور یو نو لائک سیلیبریٹ کرتے تھے اپنے سب دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. یو نو that's first and foremost. we are Pakistani first. Yes, absolutely. And then whatever religion or community we might belong to. Exactly. تو یہ آپ ایک مشعل راہ بھی ہیں اپنی یو نو کمیونٹی کے لیے بھی، کہ اور یہ آپ نے چیز پروف کی کہ ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ اور انکلوژن اور ڈائیورسٹی کا ایلیمنٹ جو ہے آرمڈ فورسز میں بالکل آن میرٹ ہے. اور ہمارے سینئرز they were not only inspiring for us، انہوں نے ہماری میری یا جو بھی خواتین ہیں ان کی سروسز کو اکنالج بھی کرنا ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. I mean if they don't acknowledge it, where would we be? بالکل صحیح. They inspire us, they acknowledge our services. All my seniors, my commandants, they have been so I mean they have showed me the way how to you know professionally grow and help out, because میرا تعلق آرمی میڈیکل کورس سے ہے. جی تو ہم تو جنگ ہو یا امن ہمارے لیے تو سب برابر ہے. بالکل صحیح. I have had the honor of serving from one edge of the country, from Gilgit to Hyderabad, I mean from the north to the south. And ہمیشہ ہم نے یہی سیکھا کہ جو مریض ہیں وہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہیں. صحیح. اور ان کی کیئر اور کیور جو ہے وہ ہمارا ٹاپ پرائیورٹی ہے. اور ہمارے سینئرز نے ہمیں مشعل راہ بھی بنے ہمارے لیے، ہمیں گائیڈ بھی کیا، ہیلپ بھی کیا، کولیبریٹ بھی کیا ہمارے ساتھ. اور خدا کا شکر ہے کہ وی ہیو یو نو لکڈ آفٹر پیپل ان دیئر یو نو وی ہیو بین پارٹ آف دا ہیلنگ جرنی فار ڈاکٹرز تو ویسے ہی مسیحا ہوتے ہیں بالکل ہیومینٹی کے لیے. اور فار بینگ اے کرسچن میں ہمیشہ کہتی ہوں Jesus Christ was the greatest healer of all times. For a Christian to be part of a healing journey for people is a big honor for me. Thank you so much brigadier صاحبہ، آپ نے جوائن کیا. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جی لیفٹیننٹ کمانڈر نازش جاوید،
तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक़ है और इस वक्त नेवल हेडकोार्टर्स में O&M डायरेक्टरेट में बतौर स्टाफ ऑफिसर डेटा मैनेजमेंट तैनात हैं। बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको नादिश। नादिश, ये बताइए दो चीज़ें, एक तो ये अभी आपकी जो करंट असाइनमेंट है इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, और आपको तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री अवार्ड किया गया, इसके पीछे कौन सा कारनामा था? जी बिल्कुल, आपको पता है ज़िंदगी एक तसलसल का नाम है और इट्स इवॉल्विंग प्रोसेस। तो अकॉर्डिंगली नेवी अपनी समुंदरी हदूद की जो ज़िम्मेदारी है, अहम ज़िम्मेदारी, उसको भरपूर तरीके से पूरा कर रही है। और अकॉर्डिंगली जो हमारी कुछ इंस्टॉलेशंस थी, कुछ हमारे नए प्लेटफॉर्म्स थे और जो हमारी प्लान्ड इंडक्शंस थी, उस हवाले से प्रॉपर एक R&D का प्रोसेस शुरू किया गया कि आइंदा आने वाले 10 से 15 सालों में नेवी को बेस्ड ऑन जो हमारे नए तकाज़े हैं, जदीद तकाज़े हैं, उनके साथ लेस करते हुए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो उस हवाले से हमारा एक पूरा ये जो डायरेक्टरेट है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड डायरेक्टरेट इसको कहते हैं, तो इसको जो टास्क सौंपा गया वो बहुत बड़ा टास्क था, जिसके लिए हमें मुख्तलिफ यूनिट्स में जाना पड़ा, मुख्तलिफ एडमिन अथॉरिटीज़ के साथ हम लाइजॉन कर रहे थे। तो एक बहुत ह्यूज पैमाने पे एक स्टडी की गई और उसमें ये देखा गया कि हमें जो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए हमें क्या कुछ रिक्वायर्ड होगा। तो हमने फिर जो स्किल्ड HR थी, उनका करियर प्रोग्रेशन, उनके इंडक्शंस और उनको किस तरह से प्लान करके नेवी के अंदर अगले 10-12 सालों में हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे, तो उसके लिए हमने बहुत बड़ी एक एफ़र्ट की। और इसमें यह था कि हम वो एफ़र्ट अपने लेवल पे तो कर रहे थे, लेकिन उसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूवल चाहिए था, क्योंकि जब आप एक चीज़ इंडक्ट कर रहे होते हैं, उसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस, उसकी यूटिलाइजेशन, उसके अंदर आपको जो ट्रेन HR है वो किस तरह से चाहिए, क्या कॉम्पोजिशन उसकी होगी, उसको किस तरह से आपने करियर प्रोग्रेशन वाइज देखना है, कितनी HR आपकी रिक्वायर्ड होगी, वो तमाम डाटा, उसकी स्क्रूटनाइजेशन, उसकी रैशनलाइजेशन अकॉर्डिंग टू जस्टिफिकेशन, वो पूरी की पूरी हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ हमने केस टेकअप किया। और उसको फिर बहुत ही अल्लाह ताला के फजलो करम से, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप किसी के सामने अपनी कोई चीज़ रखते हैं तो जब तक आप उसको 100% सेटिस्फाई नहीं करते, कन्विंस नहीं करते, तो इट इज़ वेरी अनएबल फॉर यू कि आप उससे वो अचीव कर पाएँ जो आपकी एक इंटेंशन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर क्योंकि मेरी टीम की बहुत बड़ी एफ़र्ट थी और मुझे ये होता था कि सुबह मैं 8 बजे ऑफिस तो जाती थी, बट मुझे ये नहीं पता होता था कि आज मेरा वापसी का टाइम क्या होगा, बिकॉज़ उसके अंदर बहुत सारी लेटर्स बनने, लिस्ट बननी, उनकी फिर जस्टिफिकेशंस करना, फिर उसको तैयार करना, तो वो एक बहुत बड़ा काम था। और इसमें मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, डेफिनेटली मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर्स, माय सुपीरियर्स, दे ऑल वर्कड आउट वेरी systematically, very enthusiastically. My seniors have acknowledged my efforts, my hard work, and then the government of Pakistan has awarded me with this Tamga Imtiaz Military. And I'm so thankful to all of them. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके सफ़र में आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके दोस्तों ने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि हमारे माशरे में कई बार होता है कि एक सेगमेंट है जो कहता है कि लड़कियां वो सारे काम नहीं कर सकती जो एक मर्द ऑफिसर कर सकता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई थोड़ा सा पुश बैक मिला हो या कोई डीमोटिवेशन मिली हो? जी बिल्कुल, शुरू से ही वैसे तो मेरा जिस इलाके से ताल्लुक़ है उसमें शहीदों का खून शामिल है, तो एक जेनेटिकली तो मेरे अंदर था कि मैंने कुछ डिफरेंट करना है। और दूसरा ये कि मेरी परवरिश क्योंकि भाइयों के साथ हुई, 3 मेरे भाई हैं माशाल्लाह, और वो हमेशा जब शुरू में मैं उनके साथ पार्टिसिपेट करती थी किसी गेम में, किसी भी एक्टिविटी में, तो नॉर्मली वो ये कहते थे कि साइड पे खड़ी हो जाओ, जो फील्डिंग कर लो, क्रिकेट में तुम्हें देखो हमें, हाँ बस हमें देखो। तो वो एक जो है ना, उस वक्त लगता था कि ये कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा कौन सा काम है जो ये कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकती।
تو اس میں میرے جو فادر تھے وہ بہت بڑی میرے لیے موٹیویشنل فورس تھے. ہمیشہ ابو نے مجھے بہت سپورٹ کیا. مطلب مجھے یاد ہے میں بچپن میں ہی سائیکلنگ کرتی تھی, پھر میٹرک کیا تو ابو نے مجھے آہستہ آہستہ گاڑی سکھائی. دین FSC جب میں آئی واز ایلیجیبل فار دا ڈرائیونگ, اور یہ میں بہت پرانی آپ کو بات بتا رہی ہوں, تو دین مائی فادر سینڈ می الون کہ اچھا ٹھیک ہے, بی کانفیڈنٹ, آپ جائیں اور اکیلی جائیں, مدر کو لے کر جائیں, آپ نے مارکیٹ جانا ہے, ویٹ ایور. تو میں کوئی ہارڈلی 2-3 خواتین ہوتی تھی جو اس وقت ہمارے شہر میں گاڑی چلاتی تھی, اینڈ آئی ایم امنگ دیم. تو فائنلی جب ون آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز, اور اس کے بعد میری جب شادی ہوئی, مائی ہسبینڈ واز ویری سپورٹیو. وین ون ڈے ہی فورسز میں نہیں, وہ فورسز میں نہیں ہے, نہیں. تو انہوں نے مجھے ایک ایڈ لا کے دیا, اینڈ ہی سیڈ کہ یو وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ, تو دس از سم تھنگ ڈفرینٹ, اف یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان نیوی تو گو اینڈ اپلائی فار دیٹ. تو پہلے تو میں بہت حیران ہوئی, میں نے کہا نیوی از لائک ان کراچی, آئی بلانگ ٹو پنجاب, تو میں نے کہا یہ بہت مشکل سا ہوگا. انہوں نے کہا مشکل کی کیا بات ہے, مشکل ہی تو چیلنجز ایکسیپٹ کرنے ہیں, وہ تو نارمل تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو دین آئی ٹاک ٹو مائی فادر اینڈ ہی سیڈ کہ گو اہیڈ, وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن, آپ اپنے ہسبینڈ سے پوچھیں اینڈ اپلائی فار دیٹ. تو پھر میں نے وہاں پہ اپلائی کیا, الحمد للہ آئی ہیو کوالیفائڈ آل دا ایگزامس. اور پھر یہ ہوا کہ جب میں وہاں گئی, انیشل ٹریننگس تھوڑی سی ٹف تھیں, تو آئی کالڈ مائی مدر اینڈ آئی سیڈ ٹو ہر کہ امی بہت مشکل ہو رہی ہے اور روٹین بڑی ٹف ہے. تو مائی مدر شی از اے ویری اسٹرانگ لیڈی, اینڈ شی سیڈ ٹو می کہ ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ, کہ تم واپس آؤ گی اور میں تمہیں بڑا جوش و جذبے سے وہ استقبال کروں گی. میرے الفاظ یاد رکھو کہ اب تم گئی ہو اور اس کو پورا کر کے اور آفیسر بن کے واپس آنا ہے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ واپس آئیں گی, آپ ان بیٹیوں میں سے ہیں جنہوں نے کچھ ڈفرینٹ کر کے دکھانا ہے. تو دین آئی تھاٹ کہ میں اب واپسی کا جو ہے نا میرے پاس آپشن نہیں ہے. اینڈ مائی فادر سیڈ ٹو می کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا, کہ وہ حالی کا شعر ہے نا کہ کٹ ڈال جو دل میں ٹھانی ہے, جب ہمت کی جولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو it was all my family support. You made them all proud with your تمغہ امتیاز ملٹری. جی, اور اس میں ڈیفینیٹلی اپنے بچوں کو, کیونکہ میرے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں, اینڈ they sacrifice so much because my timings were extended at naval headquarters, اور ان کو میں بتا کے صبح جاتی تھی کہ بیٹا اس طرح سے اگر آئی ول بی لیٹ تو آپ نے پلیز اپنی اسٹڈیز پہ فوکس رکھنا ہے. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ مائی ایلڈر son, he has qualified the O2 اور ماشاء اللہ he got 3 A stars. اور یہ میری مطلب یہ ہے کہ if I was there for the dedication and devotion, he also considered it کہ once mama is away she should not be bothered کہ بھئی میں پڑھ نہیں رہا, بٹ لیکن الحمدللہ اس نے بھی اپنا وہ جو میرا مان ہے وہ رکھا, اور ماشاءاللہ I'm very proud of him as well. زبردست, it's a team effort جی, بالکل فیملی کو اکٹھے کرنا پڑتا ہے. and we are proud of you. You are serving in Pakistan Navy, defending our sea borders. ہماری جی اگلی مہمان کیپٹن ہما نواز ہیں. کیپٹن ہما نواز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سن 2018 میں نمل یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں MSc کی ڈگری حاصل کی, اور 2019 میں PMA لیڈی کیڈٹ کے 15ویں کورس کے تحت کمیشن حاصل کی. ISPR میں سرو کر رہی ہیں آپ ہما. جی بالکل. ہما, آپ کی کیا موٹیویشن تھی ٹو جوائن آرمڈ فورسز؟ I had always inspired ladies in uniform since my childhood, and I always wanted to wear this uniform. Okay. My teachers, whenever they used to ask me, تو میں ان سے کہتی تھی میں نے آرمی میں ہی جانا ہے, اور وہ پھر مجھ سے پوچھتے تھے کہ اچھا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. میں کہتی تھی نہیں, ڈاکٹر نہیں بننا, بٹ آئی وانٹ ٹو ویئر دس یونیفارم. اینڈ ون فائن ڈے وین آئی کمپلیٹڈ مائی ماسٹرز, آئی سو ایڈ ان نیوز پیپر, اور میں نے اپلائی کیا, اینڈ دین آئی گاٹ کمیشنڈ. And here I am today. بالکل I'm so grateful for it that I'm wearing this uniform, and that I'm representing ladies in uniform sitting here among such big names. And you're representing the youth also. Yes. تو آپ کے ساتھ کوئی اور آپ کی کلاس فیلو بھی آئیں یا آپ اکیلی تھی اپنے بیچ میں؟ نہیں, اپنے بیچ میں اکیلی تھی. اپنے بیچ میں اکیلی تھی. اور ابھی تک کا کیسا سفر گزر رہا ہے؟ آپ ہلال میگزین کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ رہی ہیں,
اور کیسا سفر رہا ابھی تک کی جو جتنا ایکسپیرینس میرا رہا ہے, مجھے 4 سال ہو گئے ہیں آرمی میں, اینڈ اٹس بن گریٹ. ایوری ڈے آئی لرن سم تھنگ نیو, ایک نئی چیز ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ میں نے فیل کی ہیں آفٹر گیٹنگ کمیشن اینڈ آفٹر گیٹنگ دی ٹریننگ ان پاکستان ملٹری اکیڈمی, کہ سوسائٹی میں جنرلی ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آل اوور دا ورلڈ کچھ ٹیگس جو ہے نا وہ ایسوسیٹ کر دیے جاتے ہیں فیمیل کے ساتھ, لیڈیز جینڈر کے ساتھ, کہ یہ بہت ڈیلیکیٹ ہیں, یہ بہت فریجائل ہیں, بہت سینسٹیو ہیں, ان کو یہ کام نہیں کرنے دینا چاہیے. سو دیر آر سرٹن لمیٹیشنس ہم ایک بنا لیتے ہیں کہ یہ کام عورت کا کرنے والا نہیں ہے. Which I felt that during the training and after getting the commission, I saw those tags getting, shed away. I saw the change, I saw the metamorphosis where a lady is being transformed into woman, and that also very strong woman. جہاں پہ جیسے ابھی if I'm serving in army, تو میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ in army they put women in hockey besides men in hockey who know how to live with guns, grit and glory. So women in hockey are also living the same kind of life. They know how to wear this uniform and how to take this uniform with pride. اینڈ ہاؤ ڈیڈ یور پیرنٹس فیل؟ بیکاز یہ تو آپ نے تو کہا کہ مجھے تو یونیفارم پسند تھا, میں آگی, تو پیرنٹس میں سے کسی نے انفلوئنس کیا کہ بھئی آپ جائیں؟ آئی گیس شاید وہ مومنٹ میں کبھی نہیں بھول سکتی جب میرے پیرنٹس نے مجھے یونیفارم میں دیکھا, دا پرائڈ دے ہیڈ آن دیئر فیس, جو ایموشنز, جو فخر ان کی آنکھوں میں تھا, آئی گیس وہ کسی بھی ایوارڈ سے بہت بڑا ہے. وہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے ایک ڈاٹر کے لیے اسپیشلی, کہ اپنے ماں باپ کو وہ کچھ ایسی خوشی دے سکے جو ساری زندگی ان کے ساتھ چلے. صحیح. Amma, we are proud of you. You are representing the youth, and you've opted it as a career, and your words are very inspiring. اور I'm sure کہ بہت سے ینگ خواتین, نوجوان جو اس وقت دیکھ رہی ہوں گی, وہ آپ سے انسپائر ہوں گی جس طرح آپ یونیفارم میں اور خواتین سے انسپائر ہوتی تھیں, تو وہ بھی آرم فورسز جوائن کریں گے. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. کاموڈور کامران کرسٹی سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. وش یو آل دا بیسٹ. بریگیڈیئر ہیلن میری, تھینک یو ویری مچ. کیپ آن سرونگ پاکستان اینڈ کیپ آن رائزنگ. وی آر پراؤڈ آف یو. لیفٹیننٹ کمانڈر نازش جاوید, تمغہ امتیاز ملٹری, thank you very much ji for joining us today. You are an inspiration and a role model for a lot of youngsters and women who are watching you right now. اور اسپیشلی آپ کے بچوں, یہ جو آپ نے بیٹے کا ذکر کیا جس نے اچھے رزلٹس لیے, کیپ آن گوئنگ, دیٹس دا وے یو سپورٹ یور فیملی. اور کیپٹن ہما نواز, thank you once again ji. Wish you all the best. You have a long career in front of you, اور آپ کی وجہ سے اور بھی بہت سی خواتین کو انسپریشن ملے گی کہ وہ پاک فوج میں شمولیت اختیار کریں. بہت شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کا. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. لیکن جانے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا جس کا مجھے ہر لمحے بہت شدت سے احساس ہوتا ہے. میں نے ٹرانسمیشن میں بھی کہا کہ بہت سی چیزیں جو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. آزادی ایک نعمت ہے, اور ہم میں سے بہت سے جو میری جنریشن کے ہیں یا ہمارے بعد جو ہیں, انہوں نے وہ آزادی کا عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. 1947 میں ہم نہیں تھے, تو ہمیں نہیں پتہ, ہم نے وہ خود سے نہیں دیکھی وہ قربانیاں, وہ داستانیں, لازوال داستانیں جو ہمارے آباء و اجداد نے, جو ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دیں یہ ملک حاصل کرنے کے لیے. یہ ملک اب ہمیں آگے لے کے جانا ہے, اور اگر ہمیں اسے صحیح سمت میں لے کے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنا پڑے گا. ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے پاکستان کو آگے لے کے جانا پڑے گا. ہر ایک کو اپنی اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ملک کو مزید ترقی دینی پڑے گی. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ جو ہم نے سائلوز بنائے ہوتے ہیں کسی بھی بیسس پہ, خون کے بیسس پہ, مسلک کے بیسس پہ, یہ سب توڑنے ہیں, اور ہم سب کو ایز اے پاکستانی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب اپنی اپنی کارکردگی پاکستان کے نام کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سید فاروق حسن کی پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.